محترم خطیب مقاصدہ عالی جناب مولانا وسیع اصغر پاشا صاحب قبلہ کی مرصع اور مجلہ تقریر، صاحب کیا کیا نکات کی طرف اور کن کن جملوں کی تعریف ہو، اور اچھا خطابت ہو یا شاعری ہو، جب تک سامعین تک پہنچے اور سامعین میں یہ سوال نہ پیدا ہو کہ خطیب سوچتا بھی ہے، خطیب سوچتا بھی ہے، شاعر شعر کہتا ہے وہ آپ جو ہے فوراً اسکین کر لیتے ہیں، جو شعر کہنے والے ہیں وہ دیکھتے ہیں بھائی موضوع تباہ ہے یا شاعر سوچتا بھی ہے، تو سوچتا ہے یہ سوال بعد میں پیدا ہوگا جب شعر اسکین کیا جائے گا، کیا کیا خطابت اور کیا نکات کی طرف اشارہ کیا انہوں نے۔ لیکن آہستہ سے میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، اور وہ جملہ کہہ کے ہی میں اذن دخول لوں پھر ایک بار نظم کے خیمے میں، کہ اگر رسول اذان دیتے تو لہجہ کیسا ہوتا، جناب علی اکبر کو اس لیے بھیجا، اگر تلوار چلاتے، میری طرف دیکھیے پلکیں نہ جھپکائیے گا، تلوار چلاتے عروج بھائی تو انداز کیا ہوتا، چلتے تو انداز کیا ہوتا جن لوگوں نے نہیں دیکھا تھا۔ لیکن ایک وجہ اور بھی رہی جہاں تک علماء پہنچے، اور ہمارے یہاں ہمارے وطن میں مولانا نے مجلس پڑھی تھی، اور 40ویں کی یعنی ہمارے دادا کے چہلم کی مجلس، آج تک یقین مانیے آج تک لوگوں کی زبان پر صرف ایک نام ہے، اور جب میں وہاں پہنچتا ہوں وطن میں تو وہ یہی سوال کرتے ہیں کہ بھئی وہ آپ لے کر آئے تھے اور آپ نے ہمیں سنوایا، ہم وسیلہ بنے تھے۔ لیکن ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ رسول اگر اذان دیتے تو لہجہ ایسا ہوتا، اس لیے علی اکبر کو بھیجا عباس صاحب۔ لیکن ایک وجہ اور بھی تھی، شبیہ رسول کو بھیجا ہی اس لیے تاکہ رسول کے قاتل نہ چھپا لیے جائے۔ سلامت رہیں آپ کا حافظ، سند ہے ہمارے لیے، سند ہے۔ کربلا ہے ہی اس لیے آئینہ ہے، نمونہ عمل ہے ہمارے لیے، اور جتنے یزید احد میں بھاگ چکے تھے، یہ بھی معنی خیز تھا صاحب، جتنے یزید بھاگ چکے تھے احد میں، خیبر میں بھاگ چکے تھے، اور اب تک کی جنگوں میں بھاگ چکے تھے، حسین نے کربلا کا پلیٹ فارم اسی لیے تیار کیا کہ کربلا کے آئینے میں سارے یزیدوں کا چہرہ دیکھ لو۔ اسی لیے تو عزائے فاطمیہ بھی ہے اور محرم بھی ہے۔ ہم محرم اس لیے مناتے ہیں تاکہ دنیا پہچانے کہ یزید کون تھا، عزائے فاطمیہ اس لیے بناتے ہیں تاکہ پتہ تو چلے یزید کو یزید بنانے والا گھرانہ کون سا تھا۔ تو آپ فیوچر، پریزنٹ یعنی حال، ماضی، مستقبل، سارے زمانوں کو دیکھیے۔ بس میں یہاں سے تھوڑا آگے بڑھتا ہوں۔ عمار اقبال کی یاد آ گئی فقری بھائی، عمار اقبال۔ حالانکہ عمار جب ملیں گے تو یہ ضرور کہوں گا کہ آپ نے وہاں وہ شعر پڑھے ہیں جہاں پہ پڑھنے کا موقع نہیں تھا، آپ یہاں محفل میں آ کے پڑھتے، جشن اہل بیت میں پڑھتے، تب جوہری سامنے بیٹھے رہتے تو آپ کو بتاتے کہ جو آپ نے کہا ہے کیا کہا ہے۔ وہ فرماتے ہیں حمد باریہ تعالیٰ کی ہے انہوں نے، غلط اسٹیج سے کر دی، یہاں سے کرنی چاہیے تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ رنگ و رس کی ہوس اور بس، بڑا لطف آئے گا، کچھ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، رنگ و رس کی ہوس اور بس، مسئلہ دست رس اور بس۔ میرٹھ ہے، میں شعر پڑھ دیتا ہوں، آپ فیصلہ کر لیجئے گا۔ رنگ و رس کی ہوس پاشا بھائی اور بس، آپ تو خصوصی داد دے دیئے صاحب کہ رنگ و رس کی ہوس اور بس۔ جون بھائی مسئلہ دست رس اور بس، یوں گندھی ہیں رگیں جسم کی، ایک نس ٹس سے مس اور بس۔ آباد رہیں آپ، ماشاءاللہ یہ میرٹھ ہے، بھلا آپ کا آباد رکھیں۔ یوں گندھی ہیں رگیں جسم کی، ایک نس ٹس سے مس اور بس۔ اب یہ 40 سال کے پار والے سنیں، ایک نس ٹس سے مس اور بس، اس مصور کا ہر شاہکار
60-65 برس اور بس. اس مصور کا ہر شاہکار 60-65 برس اور بس. آخری شعر کیا لہجے کا مصرع ہے خدا کی قسم. سب تماشائے کون ختم شد. میرٹھ میں اگر اس کی داد نہ ملے تو شہر انیس و دبیر تک افسوس ہوگا. سب تماشائے کون ختم شد, کہہ دیا اس نے بس اور بس. سب تماشائے ختم شد, کہہ دیا اس نے بس اور بس. بس بس. آئیے میں بڑی ادب و احترام سے شعرا کو سنیے, ناظم کو نہ سنیے. میں چاہتا ہوں ناظم کامیاب نہ ہو, محفل کامیاب ہو. میں کچھ کہہ گیا آپ نے نہیں محسوس کیا. ناظم نہ کامیاب ہو, محفل کامیاب ہو. میں بڑی ادب و احترام سے گزارش کر رہا ہوں. ہاں ہو سکتا ہے کہ جزو لا ینفک ہو, ہاں جزو یا لا ینفک بھی ہو سکتا ہے, لیکن یہ جزو وہ نہیں ہے. جزو لا ینفک نہیں ہے ناظم. ہمارے خطبہ علماء بیٹھے ہیں.